حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم دین، صاحب طرز ادیب، مؤرخ، محقق، مصنف اور جامع علمی شخصیت کے مالک تھے۔ بہار کی مردم خیز سرزمین کے در شہوار تھے۔ 9 ربیع الاول 1310 ہجری، 1 اکتوبر 1892 عیسوی کو اپنے ننیحال استھانوا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن گیلانی میں اپنے چچا حکیم سید ابو النصر سے پائی۔ ان کے خاندانی بزرگوں پر معقولات کا رنگ غالب تھا، اس لیے مزید تعلیم کے لیے 1324 ہجری 1906 عیسوی میں مولانا برکات احمد مرحوم سے پڑھنے کے لیے ٹونک راجستھان بھیج دیا گیا۔ مولانا برکات احمد معقولات کے ایک نامور عالم تھے۔ 7 سال تک ان سے معقولات کی چھوٹی بڑی کتابیں پڑھی۔ ٹونک میں معقولات کی تعلیم کے بعد انہوں نے اپنے والدین سے اصرار کیا کہ دیوبند جانا چاہتے ہیں، جس کی بالآخر انہیں اجازت مل گئی۔ انہوں نے جب دارالعلوم دیوبند میں قدم رکھا تو ان کے ذہن و فکر پر اپنے خاندان اور اپنے استاد مولانا برکات احمد ٹونکی کی معقولیات کی گہری چھاپ تھی۔ 1331 ہجری 1913 عیسوی میں انہوں نے داخلہ لیا اور 1332 ہجری 1914 عیسوی میں دورہ حدیث میں شریک رہ کر دارالعلوم سے کتب حدیث کی سند حاصل کی۔ دارالعلوم میں حضرت شیخ الہند، حضرت علامہ کشمیری اور حضرت علامہ عثمانی رحمہم اللہ اور دیگر اساتذہ کے علمی و روحانی فیضان تربیت سے ان کی زندگی کا رخ معقولات کے بجائے تفسیر و حدیث اور سلوک و معرفت کی طرف مڑ گیا، اور فکر و نظر کی وہ تمام بنیادیں متزلزل ہو گئیں جو خاندان، تعلیم اور گرد و پیش نے ان کے گرد چنی تھی۔ مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم سے فراغت کے بعد کچھ مدت تک رسالہ القاسم اور الرشید میں معاون مدیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنے علمی اور تحقیقی مضامین اور والہانہ طرز نگارش سے علمی حلقوں میں نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمہ اللہ کی سفارش سے مولانا گیلانی کا حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ میں تقرر ہو گیا، جہاں بالآخر وہ شعبہ دینیات میں صدر مقرر ہوئے۔ انہوں نے تقریباً 25 سال تک حیدرآباد میں علمی خدمات انجام دی۔ ان کے درس و تربیت سے جامعہ عثمانیہ میں دین داری کا ماحول پیدا ہو گیا اور ان کے تلامذہ میں بعض نامور اہل قلم ہوئے۔ آپ صاحب طرز مصنف، نیز ذہن و ذکا اور طباعی میں منفرد تھے۔ آپ اپنے علم و فضل، کثرت معلومات، دقت نظر، نکتہ رسی اور دقیقہ سنجی میں نادر روزگار تھے۔ اپنے علمی اور تحقیقی مضامین اور والہانہ طرز نگارش سے علمی حلقوں میں نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ حضرت مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: مولانا عالموں میں عالم، ادیبوں میں ادیب، مؤرخوں میں مؤرخ، فقیہوں میں فقیہ، محدثوں میں محدث اور مفسروں میں مفسر تھے۔ فارسی اور اردو کا یکساں مذاق رکھتے تھے۔ شعر و شاعری کا ذوق اور سخن شناسی سے حصہ وافر ملا تھا۔ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ وسعت نظر، وسعت مطالعہ، رسوخ فی العلم اور ذکاوت میں ان کی نظیر اس وقت ممالک اسلامیہ میں ملنی مشکل ہے۔ والغیب عند اللہ۔ تصنیف و تالیف کے لحاظ سے وہ عصر حاضر کے عظیم مصنفین میں شمار کیے جانے کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں جو مواد جمع کر دیا ہے وہ 20 آدمیوں کو محقق اور مصنف بنا سکتا ہے۔ اس ایک آدمی نے تنہا وہ کام کیا ہے جو یورپ میں پورے ادارے اور منظم جماعتیں کرتی ہیں۔ ان جیسا آدمی برسوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اب ان جیسا آدمی شاید برسوں میں بھی پیدا نہ ہو۔ حضرت مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہم تصنیفات و تالیفات یہ ہیں: سوانح قاسمی، ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم، مقالات احسانی، اسلامی معاشیات، تدوین فقہ، تدوین قرآن، تدوین حدیث،
سوان عمری ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات روحانی 1000 سال پہلے، تذکیر بسورہ الکہف، الدین القیم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی زندگی، النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم، تذکرہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ، مکاتیب گیلانی، احاطہ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن وغیرہ۔ ان کے علاوہ آپ نے سینکڑوں علمی و تحقیقی مقالات لکھے جو اس وقت کے مشہور رسائل جیسے معارف، الفرقان وغیرہ میں شائع ہوئے۔ 1350 ہجری 1931 عیسوی سے 1367 ہجری 1948 عیسوی تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن رہے۔ آخر میں جامعہ عثمانیہ سے وظیفہ یاب ہو کر اپنے وطن گیلانی میں مقیم ہو گئے تھے۔ وہیں طویل علالت کے بعد 25 شوال 1375 ہجری 5 جون 1956 عیسوی کو وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔